دنیا کی وہ مسجد جو ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے وہاں پہنچی، جہاں 2 مہینے رات نہیں ہوتی اور 1 مہینہ سورج نہیں نکلتا، یعنی وہاں پر جہاں پر عشاء کی نماز کے وقت سورج نکلا ہوتا ہے اور ظہر کی نماز کے وقت رات ہوتی ہے۔ 5 دسمبر 2025 وہ دن ہوگا جب یہاں سورج نکلنا بند ہو جائے گا۔ یہ انووک ہے، کینیڈا کا ایک ایسا گاؤں جہاں اس وقت 3137 لوگ رہتے ہیں، جن میں سے 100 کے قریب مسلمان ہیں۔ وہ مسلمان جنہوں نے وہ کام کر دکھایا تھا جو لوگ رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے۔ وہ اپنے اس علاقے میں ہزاروں کلومیٹر دور سے ایک مسجد لے آئے تھے، یعنی اس علاقے میں جہاں سے آگے انسان نظر نہیں آتے، جہاں سردی ہی سردی ہے، جہاں سال کے آخری مہینے میں سورج نہیں نکلتا، جہاں گرمیوں میں لگ بھگ 2 مہینے رات نہیں ہوتی۔ وہاں اس علاقے کی پہلی مسجد کہاں سے اور کیسے اور کن راستوں سے لائی گئی؟ کیا آپ کینیڈا کے وہ راستے دیکھنا چاہیں گے؟ چلے میں آپ کو اس مسجد کی کہانی سناتا ہوں جس نے ٹرک اور بحری جہاز کا سفر کیا تھا۔ اسی بہانے آج آپ کینیڈا کے ان علاقوں کی سیر بھی کر لیں گے جہاں سے وہ مسجد گزری تھی، جہاں سے اس مسجد کو لایا گیا تھا۔ آج میں اس ویڈیو کو ایسے ہی بنانے والا ہوں کہ آپ کو ایسے ہی لگے کہ آپ اس مسجد کو لے کر خود دنیا کے آخر میں وہاں جا رہے ہیں جہاں انسانوں کی آبادی ختم ہو جاتی ہے اور جہاں اس مسجد سے پہلے اور کوئی مسجد نہ تھی۔ یہ رشیا کا شہر اومسک ہے۔ یہ شہر لاہور میں رہنے والوں سے جتنا دور ہے، تقریباً انووک سے اتنے ہی فاصلے پر ایک مسجد کی عمارت اس شہر میں موجود تھی۔ یہ ونیپیگ ہے، امریکہ کے بارڈر پر کینیڈا کا ایک شہر۔ پر یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہاں سے مسجد کو انووک میں کیوں لے جانے کا سوچا گیا جبکہ وہیں پر مسجد بنوائی جا سکتی تھی؟ جب اس سوال کا جواب میں نے تلاش کیا تو پتہ یہ چلا کہ انووک میں مسجد بنانے کے لیے جتنی رقم چاہیے تھی اتنے میں 3 مسجدیں ونیپیگ سے لائی جا سکتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں سے ایک مسجد وہاں لے جانے کا فیصلہ ہوا۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ یہاں سے انووک یعنی لاہور سے اومسک جتنا دور مسجد کو کیسے لے جایا جائے؟ راستے میں تو دریا بھی آتے ہیں اور ایک جگہ تو ایسی بھی ہے جہاں سے آگے کوئی ایسی سڑک نہیں تھی جہاں سے مسجد کو انووک لے جایا جائے۔ ہر کسی نے اپنے اپنے مشورے دیے، لیکن ایک مشورہ سب سے اچھا تھا اور وہ یہ تھا کہ سڑک کے راستے مسجد کی عمارت کو جہاں تک لے جایا جا سکتا ہے ہمیں لے جانا چاہیے اور پھر وہاں سے آگے ہم مسجد کی عمارت کو دریا کے راستے انووک لے جائیں گے۔ اسی مشورے پر عمل کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اس کے لیے اب ایک بڑے ٹرک اور ایک بحری جہاز کی ضرورت تھی۔ جب ان دونوں کا انتظام کر لیا گیا تو 2010 میں مسجد کی عمارت کو بڑی احتیاط سے ایک بڑے ٹرک پر رکھا گیا۔ یوں مسجد کا سفر ونیپیگ سے شروع ہو گیا۔ ڈرائیور کینیڈا ہی نہیں، دنیا کے انتہائی آخر میں رہنے والوں کے لیے ان کے علاقے کی پہلی مسجد لے کر روانہ ہو گیا۔ اب ڈرائیور کو یہاں سے 2400 کلومیٹر کا سفر طے کرنا تھا، تب ہی یہ مسجد اس بحری جہاز تک پہنچ سکتی تھی جو انووک جا رہا تھا۔ لیکن اس 2400 کلومیٹر کے راستے میں ٹرک ڈرائیور کو اب کئی مشکلوں کا سامنا کرنا تھا۔ ڈرائیور اپنے ٹرک اور مسجد کو اس ہائی وے پر لے آیا۔ یہ ٹرانس کینیڈا ہائی وے ہے، 7000 کلومیٹر سے بھی زیادہ لمبی۔ اسے پاکستان بننے کے 15 سال بعد کینیڈا کے حسین علاقوں میں بنایا گیا تھا۔ مسجد کی پہلی منزل 75 کلومیٹر دور پورٹیج نامی گاؤں تھا، لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے ہی پہلی مشکل کا سامنا کرنا پڑا جب ٹرک کے سامنے بجلی کی تاریں آ گئیں۔ تاروں نے آگے جانے کا راستہ بند کر دیا تھا۔ مسجد اگر وقت پر بحری جہاز تک نہ پہنچائی جاتی تو آنے والی سردیوں کے دن دریا کا راستہ بھی بند کر دیتے۔ یوں مسجد پھر وہاں پہنچ نہ پاتی جہاں دنیا بننے سے اب تک لوگوں نے پہلے کبھی کوئی مسجد نہ دیکھی تھی۔ یہ واقعہ کینیڈا کے اس علاقے ہیڈنگلے کے قریب پیش آیا تھا۔ بجلی کی تاروں کو ہٹانے یا اوپر کرنے کے لیے بجلی والوں کو بلایا گیا۔ انہوں نے وہاں پر پہنچ کر مدد کی اور یوں مسجد پورٹیج نامی گاؤں تک پہنچ گئی۔ مسجد تو یہاں تک پہنچ گئی تھی، لیکن اب آگے کا سفر اور مشکل ہونے والا تھا۔ اب یہاں سے اگلا سفر تھا کینیڈا کے صوبے مینیٹوبا کے دوسرے سب سے بڑے شہر برینڈن تک کا، جو کہ 130 کلومیٹر لمبا سفر تھا۔ برینڈن کے قریب راستے میں ایک پل آیا۔ ڈرائیور کو لگا کہ شاید بجلی کی تاروں کی طرح وہ پل بھی مصیبت بن جائے گا، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح وہاں سے بھی نکل گیا اور یہاں برینڈن میں پہنچ گیا۔ یہاں سے آگے لوگ کینیڈا کے چھوٹے چھوٹے قصبوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے ایسے علاقے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھے، جیسے کہ یہ علاقہ ویرڈن۔ یہاں 1951 میں تیل نکل آیا تھا، جس کے بعد اس علاقے کی بھی سنی گئی۔ یوں اسے آئل کیپٹل آف مینیٹوبا کے نام سے بھی جانا جانے لگا۔ یہ قصبہ بھی اسی راستے میں پڑتا ہے جہاں سے مسجد کو انووک لے جایا جا رہا تھا۔ ٹرک ڈرائیور کینیڈا کی یلو ہیڈ نامی ہائی وے پر بڑی احتیاط سے سفر کرتے ہوئے اپنے حصے کا ثواب کما رہا تھا، جبکہ ادھر انووک میں رہنے والے مسلمان اپنے علاقے کی پہلی مسجد کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ اس دن کا انتظار کر رہے تھے جب وہ پہلی بار اکٹھے ہو کر اس مسجد میں نماز پڑھیں گے۔ ٹرک ڈرائیور بڑی محنت کے بعد مسجد کو 3.25 لاکھ لوگوں کے شہر میں لے آیا۔ یہ سیسکاٹون ہے، زندگی گزارنے کے لیے کینیڈا کے سستے ترین شہروں میں سے ایک۔ عام سی تنخواہ والے لوگ بھی یہاں گزارا کر لیتے ہیں اور مالی پریشانی کا زیادہ شکار نہیں ہوتے۔ یہ وہی شہر ہے جہاں بجلی کی تاروں نے ٹرک کو آگے بڑھنے سے
एक बार फिर रोक दिया था। यहाँ पर भी बिजली वालों ने आकर मदद की और आगे का सफर किया गया। यहाँ से और आगे ट्रक जब स्लेव लेक नामी इस इलाके के करीब पहुंचा तो यहाँ से कनाडा के इलाके और प्यारे होने लगे। जिस सड़क पर ट्रक मस्जिद को उसकी मंजिल की तरफ ले जा रहा था, उस सड़क के दोनों किनारों पर कनाडा का जंगल है। ड्राइवर वहाँ से भी मस्जिद को ले जाने में कामयाब हुआ तो उसका अगला इम्तिहान था शुमाली अल्बर्टा के जंगलों में। वहाँ से ड्राइवर को आहिस्ता गुजरना पड़ा और वहीं पर रात होगी। सफर और खतरनाक हो गया, लेकिन ये सफर फिर भी जारी रहा। ट्रक ड्राइवर अब और भी एहतियात से ट्रक चलाने लगा। वो समझता था कि अगर वो उस जंगल से बाहर निकल आया तो आगे का रास्ता ज्यादा मुश्किल नहीं होगा और वो मस्जिद को उस बहरी जहाज तक पहुंचा ही देगा जो इनोविक जा रहा है। वो जंगल से बाहर तो निकल आया, लेकिन एक ऐसी मुसीबत में फंस गया जिससे वो मस्जिद शायद कभी भी इनोविक न पहुंच पाती। हुआ कुछ यूं था कि ट्रक जब एक ऐसे पुल पर पहुंचा जिसके नीचे से दरिया बह रहा था तो ट्रक का पीछे वाला हिस्सा नीचे दरिया की तरफ लटकने लगा। ये वो वक्त था जब मस्जिद किसी भी लम्हे दरिया में गिर सकती थी। वक्त अब ज्यादा नहीं बचा था। 10 सितंबर से पहले हर हाल में मस्जिद को बहरी जहाज तक पहुंचाना जरूरी था। अगर ऐसा न होता तो दरिया में पानी कम हो जाता और फिर दरिया पर सफर मुमकिन ही न रहता। बहरी जहाज लंबी, सख्त और तारीख सर्दियों की रातों में बर्फ में फंस जाता, लेकिन जब मकसद नेक हो तो फिर नाकामी नहीं हुआ करती। ट्रक ड्राइवर को समझ भी नहीं आई कि कैसे उसकी मदद को लोग आए और कैसे मस्जिद को दरिया में डूबने से बचा लिया गया। यहाँ ये बात आपको हैरान कर देगी कि जिस जगह दरिया में मस्जिद गिरने वाली थी उधर दूर दूर तक इंसान नहीं रहते और मस्जिद को दरिया में गिरने से बचाने के लिए भी जिन चीजों की जरूरत थी उन्हें वहाँ तक पहुँचाने में भी कई दिन लग जाते और इतनी देर में या तो वो बहरी जहाज निकल जाता या फिर उसके निकलने में इतनी देर हो जाती कि दरिया पर सफर ही मुमकिन न हो पाता। लेकिन मस्जिद को बचाने के लिए तो जैसे पहले से ही इंतजाम किया जा चुका था। वहाँ करीब ही कुछ लोग काम कर रहे थे। उनके पास एक ट्रक, बड़ी बड़ी रस्सियां और चेन्स थीं। उन्होंने मस्जिद को बांधा और अपने ट्रक से पीछे खींचा। दरिया पर लटकती हुई मस्जिद धीरे धीरे वापस पुल पर आ गई। इसके बाद मस्जिद का सफर फिर से शुरू हो गया। हाई लेवल नामी इलाके से कोई 200 किलोमीटर दूर ट्रक ड्राइवर उस इलाके से गुजरा जहाँ कनाडा की एक ऐसी आबशार है जिसे देखने लोग दूर दूर से भी आते हैं। यह है वो आबशार। इसे अलेक्जेंड्रा आबशार के नाम से जाना जाता है। ये वही आबशार है जिसका पानी उसी दरिया का हिस्सा है जहाँ एक बहरी जहाज मस्जिद का इंतजार कर रहा था। इसके बाद ट्रक ड्राइवर ने मस्जिद को दरिया में मौजूद उस बहरी जहाज तक पहुंचा दिया और अपने हिस्से का काम पूरा कर दिया। अब मस्जिद को 1800 किलोमीटर का सफर दरियाओं पर करना था। बहरी जहाज मस्जिद को लेकर पहले दरिया मैकेंजी पर आया और फिर इसी पर सफर करता हुआ आखिरकार 23 सितंबर 2010 को इनोविक पहुंच गया। मस्जिद को देखने और उसका इस्तकबाल करने मुसलमान अपने घरों से चले आए। दुनिया के इतने आखिर में पहली मस्जिद देखकर लोग खुशी से रो रहे थे। एक शख्स कह रहा था, ये मस्जिद सिर्फ हमारी इबादत के लिए नहीं है, ये कनाडा का दिल है। इसमें सबके लिए जगह है, सबके लिए मोहब्बत है। इनोविक पहुंचने के बाद मस्जिद को तैयार करने का काम शुरू हुआ। एक कारपेंटर ने 6 महीने दिल लगाकर काम किया। उसने मीनार के काम से लेकर मस्जिद की इमारत तक और मस्जिद के किचन तक जो भी काम किया, उसने इस काम का एक पैसा भी नहीं लिया। 10 नवंबर 2010 का दिन था। इनोविक में ठंडी हवा चल रही थी और उस हवा में एक और चीज भी शामिल थी और वो थी यहाँ गूंजने वाली अजान, मस्जिद से सुनाई देने वाली पहली अजान। उस पहली अजान के साथ ही आर्कटिक के अंधेरे हमेशा हमेशा के लिए मिट गए। यह है वो मस्जिद जिसकी कहानी मैंने आपको सुनाई है। इसे मिडनाइट सन मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है और ये है इस मस्जिद की वो तस्वीरें जब इसे सड़कों और दरियाओं के रास्ते यहाँ तक लाया गया।